اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم پہلے تو حصے کریں گے 4۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ دوسرا ہوگا کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ تیسرا ہوگا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اور چوتھا اور آخری ہوگا بئس للظالمین بدلا۔ اب جو پہلا حصہ کیا ہے اس میں ہمیں ایک فا حرف عطف نظر آ رہا ہے، لہٰذا پہلے حصے کے ہم 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور دوسرا ہوگا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، دوسرا لفظ از اسم ہے، تیسرا لفظ قلنا فعل ہے، چوتھا لفظ لام حرف ہے، پانچواں لفظ الملائکتی اسم ہے، چھٹا لفظ اسجدو فعل ہے، ساتواں لفظ لام حرف ہے، اور آٹھواں اور آخری لفظ آدمہ اسم ہے۔ اب ان الفاظ پہ مزید تھوڑی سی بات کریں گے۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ از یہ ظرف ہے، مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور جب جملے کے شروع میں آئے تو اس سے پہلے ایک اذکر فعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ قلنا فعل ماضی ہے، معروف ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جو نا آپ کو اس میں ضمیر نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ لام حرف جر ہے، الملائکہ معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ اسجدو فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ جو واو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ لام حرف جر ہے اور یہ سجدہ فعل کی پریپوزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آدم ایک غیر منصرف اسم ہے اور یہاں پر یہ مجرور قرار دیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر لام ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پر تفصیل سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں گے۔ جملہ ہمارا مستانفہ بنے گا۔ از جیسے کہ میں نے کہا کہ ظرف ہے اور ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، تو آگے قلنا جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مضاف الیہ کو میں انالائز کروں تو قلنا فعل با فاعل ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ ہمیشہ فاعل ہی بنتی ہے۔ قال یقول جب بھی آتا ہے تو اس کا فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے کہا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ لام کے ساتھ آتا ہے۔ تو آگے جو للملائکتی ہے یہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہو جائے گا قلنا فعل کے، اور یہ وہ حصہ ہے جس سے کہا جا رہا ہے۔ آگے جو ہے کیا کہا جا رہا ہے وہ ہے اسجدوا لآدم۔ اسجدوا فعل با فاعل ہے اور لآدم جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا اسجدوا فعل کے۔ پھر اسجدوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقول القول محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا قلنا فعل کے لیے، اور قلنا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بنے گا اذکر فعل محذوف کے لیے، اور پھر وہ اذکر فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اس کا لفظی تو کچھ یوں ہوگا، اور یاد کر جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، اور بامحاورہ ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم آیت کے آخر میں دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ وہ حصہ ہے فسجدوا الا ابلیس۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ فا حرف ہے، سجدوا فعل ہے، الا حرف ہے، اور ابلیس اسم ہے۔ تفصیل سے بات کریں ان الفاظ پہ تو فا کو ہم عاطفہ قرار دیں گے۔ سجدوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل ہے۔ الا حرف استثناء ہے، اور ابلیس جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے اور اللہ کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں ہم اس کو منصوب قرار دیں گے۔ آیت کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ سجدو فعل با فاعل ہے، اللہ حرف استثناء، اور ابلیس جو ہے یہ مستثنیٰ ہے۔
کیونکہ اللہ کے بعد جو اسم آتا ہے اسے مستثنا کہتے ہیں۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کلام موجب ہے، یعنی پازیٹیو کلام ہے، اور مستثنا منہو بھی مذکور ہے، تو اللہ کے بعد جو ابلیس آ رہا ہے یہ لازماً منصوب ہوگا۔ اب اس کے منصوب ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ وجہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مستثنا جو ہے یہ منقطع ہے، یعنی یہ مستثنا منہو میں داخل ہی نہیں تھا، اور مستثنا منقطع جو ہے وہ وجوبی طور پر منصوب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مستثنا متصل قرار دیں تو بھی منصوب ہوگا، اور منقطع قرار دیں تو بھی منصوب ہوگا۔ اور مستثنا منہو جو ہے وہ واو ضمیر مرفوع متصل سجدو میں فاعل کی ضمیر ہے۔ جملے کو جوڑیں تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے عطف ہو جائے گا قلنا والے جملے پر، لہٰذا اس جملے کا جو اعراب ہوگا وہ محلاً مجرور ہوگا، اس لیے کہ قلنا والے جملے کا اعراب جو تھا وہ محلاً مجرور تھا، اس لیے کہ وہ مضاف الیہ بن رہا تھا اس کے لیے۔ ترجمہ کرنا چاہے تو کچھ یوں ہوگا، اور انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پہلے حصے کے جو دو حصے کیے تھے ان کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں بھی ہمیں ایک فا حرف عطف نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس دوسرے حصے کے بھی ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کان من الجنی، اور دوسرا ہوگا فسق عن امر ربی، جس میں فا جو ہے درمیان میں عاطفہ لگا ہوا ہے۔ اب جو پہلا حصہ ہے کان من الجنی، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ کانا فعل ہے، من حرف ہے، اور الجن جو ہے یہ اسم ہے۔ مزید تفصیل سے بات کریں تو کانا فعل ناقص ہے، اور کانا تاما بھی استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے، اور اس کے بعد الجن جو ہے یہ مجرور ہے۔ اب جوڑ کر اگر جملہ بنائیں تو کانا فعل ناقص ہے، اور جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اور کانا کی خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ جاتا ہے۔ تو کانا فعل ناقص ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، اور من الجنی جار مجرور، یہ خبر ہو جائے گی کانا فعل ناقص کی، اور اصل میں یہ متعلق ہوگا جار مجرور جو ہے کانا کی خبر کے جو محذوف ہے، لیکن اس خبر کے محذوف ہونے کی وجہ سے ہم جار مجرور کو ہی خبر کہہ دیں گے۔ پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنے گا؟ ہم اس کی ترکیب جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے طور پر ہی کرتے آئے ہیں، لیکن دوسری رائے یہ بھی موجود ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ بہرحال دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ہم زیادہ تر اس کو جملہ فعلیہ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس جملے کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، وہ جنوں میں سے تھا۔ دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اس دوسرے حصے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں فا جو کہ حرف ہے، فسق فعل ہے، ان حرف ہے، امر اسم ہے، رب اسم ہے، اور رب کے ساتھ جو ہا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی اسم ہے۔ الفاظ پہ مزید ذرا بات کریں تو فا جو ہے یہ عاطفہ قرار دیا جائے گا۔ فسق فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ فا سین قاف حروف مادہ، فسق یفسقو فسوقن اور فسقن، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھجور کے گودے کا جھلی سے باہر نکلنا، اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنا، نافرمانی کرنا۔ اور خان صاحب نے ڈکشنری میں اسی آیت کا ریفرنس دیا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ ان حرف جر ہے، جس کے بعد امر جو ہے وہ اسم ہے، مجرور ہے، اور مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور اگر الگ سے دیکھا جائے امر کو تو اسے ہم نکرہ قرار دیں گے۔ واحد ہے اور مذکر ہے۔ رب مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور الگ سے دیکھا جائے تو نکرہ ہے، لیکن اضافت کے ساتھ دیکھا جائے تو معرفہ ہوگا۔ اور آخری لفظ اس حصے کا جو آپ کو ہی کے طور پر نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ اب ان الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بنائیں تو کچھ یوں بنے گا، فسق فعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، ان حرف جر جس کا مجرور امر، امر مضاف جس کا مضاف الیہ رب، رب ساتھ ہی مضاف جس کا مضاف الیہ ضمیر، گویا امر ربی ہی پیچیدہ مرکب اضافی۔ مزید آسان کروں تو امر مضاف اور ربی ہی مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ان حرف جر کے لیے، اور ان حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق فسق فعل کے، اور فسق فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ فا کے ذریعے ہم اسے پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور اس تیسرے حصے میں ہمیں دو جگہ پر واو نظر آ رہا ہے۔
دونوں واو عاطفہ ہیں، لیکن جو دوسرا والا واو ہے اس کے بعد پورا ایک جملہ ہے، لہٰذا اس تیسرے حصے کے بھی ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اور دوسرا حصہ ہوگا وہم لکم عدو۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ حمزہ حرف ہے، دوسرا لفظ فا حرف ہے، تتخذون فعل ہے، ہو جو نظر آ رہا ہے یہ اسم ہے، واو حرف ہے، ذریتہ اسم ہے، ہو اسم ہے، اولیاء اسم ہے، من حرف ہے، دون اسم ہے، اور جو ساتھ یا لگی ہوئی ہے وہ بھی اسم ہے۔ مزید تفصیل سے بات کریں تو حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفہام، فا استنافیہ ہے یا آتھا بھی قرار دیا ہے محمود صافی صاحب نے اسے۔ تتخذون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ واو جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے، نون جو ہے وہ اعرابی ہے، ہو جو ہے یہ اسم ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے، واو حرف عطف ہے، ذریتہ اسم ہے منصوب ہے، الگ سے دیکھو تو نکرہ ہے، اسم جامد ہے، اسم جمع ہے، ساتھ ہو جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اولیاء جمع مکسر ہے، ولی کی یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، غیر منصرف ہے اور نکرہ ہے، من حرف جر ہے، جس کے بعد دون جو ہے وہ اسم ہے مجرور ہے، اور اس کے ساتھ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا کو ہم نے استنافیہ قرار دیا ہے اور اسے پیچھے حمزہ استفہام ہے۔ اگر حمزہ استفہام کے ساتھ فا استعمال ہو تو حمزہ استفہام کے بعد آتی ہے فا، اور اگر حل کے ساتھ فا استعمال ہو تو حل سے پہلے آتی ہے۔ حمزہ یہاں پر سوال کے لیے نہیں ہے بلکہ توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے۔ تتخذون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اتخذ یتخذ جب بھی آتا ہے دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، دونوں مفعول جو ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول ہے، واو عاطفہ ہے، اور ذریتہ مضاف مضاف الیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے مفعول اول والی ضمیر پر۔ گویا تتخذون کے ساتھ جو ہو کی ضمیر ہے اس کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، واو کو عاطفہ، ذریتہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی اول ہو جائے گا، اور اولیاء جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا۔ من دونی جار مجرور ہو جائے گا جس میں دونی جو ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہوگا، اور یہ من دونی جو ہے یہ اولیاء کی ہم صفت بنا دیں گے اس لیے کہ اولیاء نکرہ ہے۔ یوں تتخذون فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر دوست۔ تیسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، ہم اسم ہے، لام حرف ہے، کم اسم ہے، عدو اسم ہے۔ مزید بات کریں تو واو کو یہاں پر حالیہ قرار دیا گیا، ہم اسم ضمیر مرفوع منفصل ہے جمع مذکر غائب کی، لام حرف جر ہے، ساتھ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور عدوف کا لفظ جو ہے واحد ہے، مرفوع ہے، نکرہ ہے اور مذکر ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں۔ واو کو حالیہ قرار دیا گیا ہے تو جملہ حالیہ بنے گا، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گی، خبر اس کی عدوون ہوگی جو کہ مرفوع ہے، اور لکم جو ہے یہ جار مجرور حال بن جائے گا عدوف سے، یا اس کو عدوف کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ عدوف جو ہے یہ مصدر بھی ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال ہو جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ ہوگا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ عدوف کا لفظ جو ہے یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے مبتدا قرار دیا ہے اور عدوف کو خبر قرار دیا ہے، اور مبتدا و خبر میں مطابقت ہونی چاہیے، تو عدوف جو ہے میں نے واحد کہا ہے لیکن یہ جمع کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا بئس للظالمین بدلا، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں بئس فعل ہے، لام حرف ہے، الظالمین اسم ہے، بدلن اسم ہے۔ بئس فعل ضم ہے، لام حرف جر ہے، الظالمین اسم جمع مذکر معرفہ اور مجرور ہے، لام کی وجہ سے منصوب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور بدلن جو ہے یہ واحد مذکر نکرہ اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ بدلن خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ بدلے میں ملی ہوئی چیز، بدل یا بدلہ، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ بئس للظالمین بدلا۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو بئس فعل ضم ہے، جب بھی فعل ضم آئے
یا فعل مد آئے، ایک اس کا فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد ہوتا ہے۔ افعال مد و ضم کا فاعل جو ہے وہ یا معرف باللام ہوتا ہے یا مضاف الی المعرف باللام ہوتا ہے یا پھر ضمیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر ہوا ہے واحد مذکر غائب کی، وہ اس کا فاعل ہے۔ للظالمین جار مجرور متعلق حال ہو جائے گا بدلن سے، اور بدلن جو ہے اس کو ہم تمیز قرار دیں گے اس فاعل سے جو بیسا کا ہے، اور مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کو محمود صافی نے بتایا کہ وہ ہے ابلیس۔ یوں فعل ضم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم ہوئی، اور وہ جو مخصوص بالضم ہم نے محذوف مانا ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب وہ ورکنگ میں پڑھوں گا نہیں، بلکہ آپ اسکرین پر اس کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ جملوں کے اعراب بھی دیکھ لیجئے۔ اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، وہ بریکٹ میں شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔